عثمان ہیں وہ رخ روشن لیے ہوئے، عثمان ہیں وہ رخ روشن لیے ہوئے، اور کر لو کسی کی قوت بازو کا امتحان، کر لو کسی کی قوت بازو کا امتحان۔ ارے حیدر ہیں ہاتھ میں در خیبر لیے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حیدر ہیں ہاتھ میں در خیبر لیے ہوئے، اور جن کو نکالا تھا مسجد نبوی سے نبی نے، جن کو نکالا تھا مسجد نبوی سے نبی نے، وہ پھر رہے ہیں آج تک بستر لیے ہوئے۔ جن کو نکالا، اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ جن کو نکالا تھا مسجد نبوی سے نبی نے، وہ پھر رہے ہیں آج تک بستر لیے ہوئے۔ ہے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد میں مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کو ہو درد میں مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ عظیم سے عظیم تر علماء کرام حضرت قبلہ مفتی غلام محمد رضوی صاحب دامت اللہ العالی، حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب محتمیم ادارہ جلال القرآن، اور ان کے والد بزرگوار کی میں نے مختصر سی گفتگو سنی۔ اللہ نے انہیں بھی علم کی دولت سے نوازا ہے، اور غالباً وہ اس ادارے کے بانی ہیں۔ اللہ کرے ان کی نسلوں میں بھی یہ علم باقی رہے، آمین اس آمین۔ سے اچھی میراث کوئی نہیں۔ پیغمبر اعظم سید عالم نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن معاشر الانبیاء، ہم جماعت انبیاء ہیں، نہ کسی کو وارث بناتے ہیں، نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے۔ ہماری میراث صرف علم ہے، بس جس نے علم کو حاصل کیا اس نے ہماری میراث سے کامل حصہ پا لیا۔ تو انبیاء کے وارث ہیں علماء۔ اللہ تبارک و تعالی اس علم کو تابندہ رکھے، ہمارے سینوں میں زندہ رکھے۔ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک محفل میں بیٹھے ہیں، دو شخص قریب سے گزر رہے تھے، حضور نے ان سے فرمایا تم خیر پر ہو، بیٹھ جاؤ۔ وہ آ کے محفل میں بیٹھ گئے۔ سرکار کا واز پورا ہوا تو ان دونوں نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ خیر کی بشارت ہم دونوں کے لیے ہے یا عام ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جو بھی دین کی محفل میں بیٹھ جائے وہ سب خیر پر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جب تم دنیا میں کہیں بھی جنت کی کیاریوں سے گزرو تو اس سے کچھ چر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دنیا میں جنت کی کیاری کیا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا دینی محفل جنت کی کیاری ہے۔ تو جس سے اس نے حصہ لے لیا اس نے جنت کی کیاریوں سے حصہ پا لیا۔ عقیدت و محبت کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھے گا، جو کثرت سے درود و سلام مجھ پر پڑھے گا۔ محبت سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو یاد رکھے درود پاک وہ عمل ہے جو کسی حال میں رد نہیں ہوتا ہے، اور درود پاک وہ دعا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو شخص کثرت سے درود و سلام پڑھے اسے دنیا کی کوئی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، اللہ اس کی دینی حاجتیں بھی پوری کر دے گا، آخرت کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجات کو رب بلند فرما دیتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ اس کے 10 گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ درود پاک ایک مقبول وظیفہ ہے جسے اللہ رد نہیں فرماتا کیونکہ یہ محبوب سے جڑا ہوا وظیفہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ان قریب وہ خواب میں مجھے دیکھے گا، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا من رآنی فی المنام، جس نے خواب کی حالت میں مجھے دیکھا فقد رآنی، تو ان قریب مجھے کھلی آنکھوں سے بھی دیکھے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا من رآنی
فی المنام فقد رآنی ان الشیطان لا یتمثلنی. لوگوں جس نے خواب میں بھی میری زیارت کی اس نے میری ہی زیارت کی، کیونکہ شیطان کبھی میری صورت میں آ ہی نہیں سکتا. رب نے میری صورت کو محفوظ کر دیا ہے، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. اور میرے پیغمبر کا یہ فرمان سنے، جس نے خواب میں مجھے دیکھا ان قریب وہ کھلی آنکھوں سے بھی مجھے دیکھے گا، اور جس نے مجھے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا فرمایا قیامت کے دن وہ مجھے پہچان بھی لے گا اور اس کے لیے میری شفاعت حلال بھی ہو جائے گی. سبحان اس کے اللہ. لیے میری شفاعت حلال بھی ہو جائے گی. علماء اس پر فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خواب میں تو حضور کو دیکھا ہے مگر ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھ سکے. فرمایا جن لوگوں نے خواب میں پیغمبر کی زیارت کی مگر کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے، مرنے سے پہلے وہ ضرور پیغمبر کا یہ وعدہ پیغمبر پورا کریں گے، اسے اپنا دیدار کرائیں گے. اگر عام حالت میں دیدار نہ ہوا تو جب جاں کنی کا وقت ہوگا، روح نکل رہی ہوگی، سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوگا، حضور کے چہرے کی زیارت ہو رہی ہوگی، جسم سے جان نکل جائے گی. اللہ ہم سب کو اپنے حبیب کی زیارت نصیب فرمائے. اور ایک نبی کی زیارت بڑی بات ہے. پیغمبر نے فرمایا من زار مزاری من زار مزاری، جس نے میرے مزار کی زیارت کی وجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے بھی میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. قربان جائیے اللہ ہم سب کو در رسول کی حاضری نصیب فرمائے اور پیغمبر کی محبت ہمارے سینوں میں عطا فرمائے. یاد رکھیں اس محبت کا مطالبہ رب نے خود فرمایا ہے. اس محبت کا مطالبہ پروردگار نے اپنے حبیب کی زبانی یوں اعلان فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اسلام کی جو عظیم تعلیم میں نے تم تک پہنچائی اس کے بدلے میں مال و زر نہیں چاہیے، تو اس کے بدلے میں تمہاری کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے. ہاں تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، کیونکہ میرے اہل بیت سے جس نے بھی محبت کی تو میری وجہ سے محبت کی، اور مجھ سے جس نے بھی محبت کی تو میرے پروردگار کی وجہ سے محبت کی ہے. اور جس نے پروردگار سے محبت کی فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ ہمیں کامیابی والی زندگی عطا فرمائے. میرے دوستو میرے نبی کا فرمان ہے اکثر امتی بین 70 و 60، میری امت کی اکثر عمر 60-70 کے درمیان ہوں گی، مگر قربان جائیے فرمایا مختصر سی عمریں ہوں گی مگر عمل کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی کی ہوگی اللہ اس کو 10 گنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا. قربان جائیے ہم اس نبی مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جن کا امتی ہونے کی انبیاء سابقین نے تمنا کی. عیسیٰ علیہ السلام نے جن کے امتی ہونے کی آرزو کی. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر جن کا امتی ہونے کی تمنا کرتا ہے. یہ میرا اور آپ کا مقدر ہے. مگر یاد رکھے آج اس نعمت کو ہم نے عدم علم کی وجہ سے، ہوس دنیا کی وجہ سے، جاہ و جلال کی طلب کی وجہ سے اس محبت کو بھلا دیا اور ہم نے کامیابی صرف دنیا کے مال کو سمجھ لیا. اللہ اکبر. دوستو یہ مال فنا ہونے والا ہے، یہ باقی رہنے والا نہیں ہے. یہ زندگی آتی جاتی ہے، جو ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. ایک دن میں نے بھی اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے. اور پیغمبر فرماتے ہیں فرمایا انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال. فرمایا انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا تو ختم ہو گیا، جو پہنا پرانا ہو گیا، اور جو اللہ کی راہ میں دیا وہ باقی رہنے والا مال ہے. اتنا ہی نہیں پیغمبر کی زبانی سنیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب کسی نے نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی راہ میں ایک نیکی کی پروردگار اس نیکی کو بڑھاتا جاتا ہے بڑھاتا ہے. قیامت کا دن ہوگا جب ایک ایک نیکی کی طلب ہوگی پروردگار اس کی نیکی کو کوہ طور کے برابر پیش فرما دے گا. اور جب وہ عرض کرے گا مولا اتنی نیکیاں تو میں نے کی ہی نہیں، آخر اتنا بڑا اجر کیسے ہے؟ تو پروردگار فرمائے گا اے میرے بندے دنیا میں تو نے ایک نیکی اخلاص کے ساتھ کی تھی، میں نے اس کو پانی دیا، میں نے اس کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو گئی ہے. دوستو نیکیوں کی بہت ضرورت ہے. ان سفرکم طویل طویل وعملکم قلیل قلیل، تمہارا سفر بڑا لمبا ہے، تمہارا عمل بہت تھوڑا ہے. یہ
یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس سفر کے تعلق سے حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں اے میرے عزیز یہ جو دنیا ہے نا یہ موت کے کنارے پر بسا ہوا ایک شہر ہے، اس کے اور آخرت کے درمیان جو پل ہے وہ موت ہے۔ فرمایا یہ شہر اس لیے بسایا ہے تاکہ اس شہر سے تم اگلے راستے کے لیے اگلی منزلوں کے لیے نیکیاں اکٹھی کر لو، زاد سفر تیار کر لو، تم اپنے عمل کو سنوار لو، تم اپنی آخرت کو بچا لو۔ اللہ اکبر۔ جب موت کا وقت آتا ہے، موت جب آ جاتی ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، انسان کی موت کا جب وقت آئے گا پھر نیکیوں کا دفتر بند کر دیا جائے گا۔ ارے دوست بھی 4 دن کے لیے فاتحہ کرتے ہیں، بیٹا بڑی تکڑی نیاز دیتا ہے، بڑے تکڑے اہتمام کرتا ہے، اور اس سے پوچھا جائے کیوں تو کہتا ہے نیاز بڑی نہ دی، تو لوگ کہیں گے باپ کی نیاز بھی نہ کی، کما تدینو تدانو، میرے پیغمبر نے کہا جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اجر دیا جائے گا۔ بیٹا تیرے اصل ثواب کے لیے نیاز نہیں دیتا، وہ معاشرے کے تانے سے بچنے کے لیے نیاز دیتا ہے، وہ اپنی چودراہٹ دکھانے کے لیے نیاز دیتا ہے، وہ اپنا بڑا پن دکھانے کے لیے نیاز دیتا ہے۔ سب تو ایسے نہیں ہے، مگر یاد رکھے اللہ کی بارگاہ میں سوائے نیک نیتی کے کچھ قبول نہیں کیا جاتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بعد والوں کی دعا بھی تمہارے حق میں قبول ہو تو اس کے لیے شرط یہ ہے، آپ نے آسمان کو دیکھا ہوگا پانی برساتا ہے، بارش ہوتی ہے، ہر زمین پر ہوتی ہے، پتھریلی زمین پہ بھی بارش ہوتی ہے اور سبز و شاداب جگہوں پر بھی بارش ہوتی ہے، مگر جو زمین زرخیز ہوتی ہے جب اس میں بارش ہوتی ہے اس میں سبزہ اگتا ہے، اس میں کھیتیاں اگتی ہے، اس میں ہریالی ہوتی ہے، اس میں باغات ہوتے ہیں، اور جب بارش پتھروں پر ہوتی ہے تو پتھروں پر بارش ہو کے بہہ جاتی ہے۔ یہی مثال ہے ہمارے لیے، اگر ہم اس لائق ہوئے کہ بعد والوں کی دعائیں ہم تک پہنچے تو پھر تو ہمیں ثواب ملے گا، مگر پوری زندگی کلمے سے نفرت رہی، پوری زندگی نماز سے نفرت رہی، پوری زندگی اللہ کے دین سے دوری رہی، پوری زندگی خدا فراموشی رہی، تو پھر مرنے کے بعد چاہے جتنی مرضی دعائیں تمہارے لیے کر دی جائیں وہ دعائیں اور امت میں تو تقسیم کر دی جائیں گی پر تمہیں حصہ نہیں ملے گا، بے شک تمہیں اس دعا سے حصہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حصہ ملنے کے لیے زمین کا زرخیز ہونا ضروری ہے، اور یہ زمین محبت زرخیز کیسے ہوتی ہے، زمین عمل زرخیز کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا لوگوں تم آئیڈیل دنیا میں کس کو بناتے ہو؟ تمہارا آئیڈیل کبھی کوئی نوجوان ہوتا ہے، کبھی کوئی ہیرو ہوتا ہے، کبھی دنیا دار کوئی ہوتا ہے، کبھی مالدار ہوتا ہے، مگر تم چاہتے ہو کامیابی کا زینہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا محمد الرسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، پیغمبر کی زندگی کو اپنا لے، یہی تمہاری